الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سورہ صف کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی سعادت عطا فرمائے. جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس کا مختصر سا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے یا چاہتا ہے الذین، ان لوگوں کو
युकातिलूना फी सबीलिही, जो उसके रास्ते में लड़ते हैं। अल्लाह उन बंदों को पसंद करता है जो उनके रास्ते में लड़ते हैं, सफ़न सफ़ बंदी करके। कअन्नहुम, कअन्ना जहाँ पर भी आता है इसका तर्जुमा होता है गोया के वो, उनकी जो सफ़ होती है गोया के वो सफ़ ऐसी होती है बुनियानुम मरसूस, कि सीसा पिलाई हुई दीवार है। उस सफ़ को तोड़ा नहीं जा सकता, उस सफ़ को ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसे उलझाया नहीं जा सकता, उसे ज़ातियात में नहीं छुपाया जा सकता, उसे ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे अपने सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे अपने मुआशी और मुआशरती मकासद के लिए भी इस्तेमाल, इतनी मज़बूत दीवार बन जाती है गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार होती है मोमिनों की सफ़। लड़ अल्लाह के रास्ते में रहे हैं, वो सफ़ इतनी मज़बूत है कि अब लगता ऐसे है जैसे इनके आपस में कभी कोई दुश्मनी थी नहीं, कभी इनके अंदर कोई आपस में इख्तिलाफ था ही नहीं। इस तरह ये एक होकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो एहसानात, जो मेहरबानियों का एक सिलसिला है, उस पर अगर हम नज़र करें तो ये इतना तवील है कि अगर हम अल्लाह के एहसानात को शुमार करने लगें, उसकी मेहरबानियों को गिनने लगें, गिनना तो दरकिनार इनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अपने करम से बंदों को तौफीक अता फरमाता है और बंदा मोमिन खैर, भलाई, नेकी के कामों में अपनी उन सलाहियतों को लगाता है। कोई बंदा भी अपनी तरफ से कोई नेकी नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक कोई बंदा किसी तरह की कोई नेकी नहीं कर सकता। जब तौफीक नेकी करने की वही देता है और फिर इसके ऊपर मज़ीद एहसान ये होता है कि वो इस नेकी के कर गुज़रने पर फ़ख्र नहीं देता बंदे को, बल्कि उसके अंदर भी उसे शुक्र की नेमत अता फरमा देता है। एक होता है ना कि मैंने नेकी की है तो नेकी करके मैं कट जाऊं कि ज़रा मैं नेकी कर बैठा। नहीं, जब बंदा नेकी कर लेता है उसकी अता से करता है और फिर उसके बाद उस नेकी के ऊपर अल्लाह का एक और फजल उस बंदे को नसीब होता है कि वो उस रब का क्या करता है, शुक्र अदा करता है कि मेरे मालिक ये सिर्फ़ तेरी मेहरबानी से हुआ है, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ये नेकी कर पाता। ये जो कुछ मुझसे हुआ है बेशक ज़ाहिरी वसीला मैं ही था, बेशक जिस्म मेरा ही आगे खड़ा था, लेकिन इस जिस्म को खड़े होने की ताकत भी तो तूने अता फरमाई ना, इसके अंदर सलाहियत भी तो तूने अता फरमाई, इसलिए उस पर भी मैं तेरा क्या करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। और फिर इस तरह अल्लाह करीम अपने इस बंदे को जिसको नेकी करने की ताकत दी और फिर उस नेकी के ऊपर उसको क्या करने की ताकत दी, शुक्र अदा करने की सलाहियत भी अता फरमाई, इस बंदे को अल्लाह करीम जन्नत के हवाले कर देता है। दो चीज़ें, पहली ये कि नेकी करने की तौफीक मिल जाना और दूसरा उस नेकी पर शुक्र अदा करने की तौफीक मिल जाना, ये जन्नत में जाने का सीधा रास्ता है।
बात समझ आ रही है। इसी तरह हर नेकी करने वाले को एजाज़ मिलता है, हर नेकी करने वाले को एजाज़ मिलता है। और फिर ये जो जिहाद है ये भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ये भी एक नेकी है, ये भी एक नेकी है। इसके अंदर जो लोग जिहाद करते हैं उन्हें मुजाहिद कहते हैं, जो लोग जिहाद करते हैं उन्हें मुजाहिद कहते हैं। मुजाहिद के बारे में दो सिलसिले हैं। मुजाहिद के बारे में पहला ये कि इस नेकी करने पर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, उन्होंने ये नेकी कर ली। और दूसरा फिर क्या होना चाहिए, उस नेकी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या पाक परवरदिगार बंदे तो और भी थे, तेरे बंदे तो और भी थे, अगर तू चाहता तो मेरी जगह पे किसी और को भी खड़ा कर सकता था, लेकिन इतने बंदों में से तूने मुझे चुना, मैं इस पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अब इस शुक्र के साथ उस बंदे को दो चीज़ें मिलती हैं, या तो शहादत या फिर गाजी बन के लौटता है। या उसे क्या नसीब होती है, शहादत नसीब होती है, या फिर वो क्या बन के लौटता है, गाजी बन के लौटता है। अगर उसे शहादत मिल जाए तो इससे बड़ी नेकी कोई कायनात में है ही नहीं, इससे बड़ी नेकी कायनात में है ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे करीम बरोज़े क़यामत जिनको जन्नत में दाखिल कर देगा उन जन्नतियों से पूछेगा, कोई तुम में से है जो वापस जाना चाहता है दुनिया में? नमाज पढ़ने वाले भी जन्नत में, रोज़ा रखने वाले भी जन्नत में, हज करने वाले भी, ज़कात देने वाले भी जन्नत में, खैरात करने वाले भी जन्नत में, लोगों के काम आने वाले भी जन्नत में। अलगर्ज हर नेक बंदा कहाँ होगा? जन्नत में होगा। और मुजाहिद भी जन्नत में होंगे। तो सबसे पूछा जाएगा, कोई है तुम में से जो वापस जाना चाहता है? सभी कहेंगे मालिक नहीं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, हमने नहीं जाना, हम यहीं ठीक हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा है, एक नेक बंदा जो नेकी करके जन्नत में पहुंचा है, वो कहेगा मालिक मैं जाना चाहता हूं। या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया वो शहीद है, जिसको रब्बे करीम ने शहादत का दर्जा अता फरमाया। वो शहीद कहेगा मालिक मैं वापस दुनिया में जाना चाहता हूं। और ये जो लफ्ज़ है अल्लाह करीम उससे पूछेगा कि कितनी बार जाना चाहता है। हदीस में ये लफ्ज़ 7 बार इस्तेमाल हुआ। कितनी बार? मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊं, फिर तेरे नाम पे शहीद हूं, फिर आऊं, फिर जाऊं, फिर आऊं, फिर जाऊं, फिर आऊं, क्योंकि मुझे जन्नत में वो मज़ा नहीं आया जो गर्दन कटते वक़्त तेरे दीदार का मज़ा आया था। मैं जन्नत में आके भी वो सुकून मुझे मुयस्सर नहीं आया जो उस वक़्त जब मेरी जान निकलने लगी थी और तेरा दीदार मुझे नसीब हुआ था। वो लुत्फ़ मुझे जन्नत में भी नहीं आया। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं जाता रहूँ, तेरे नाम पे अपनी गर्दन कटाता रहूँ और फिर आता रहूँ और फिर जाता रहूँ। हदीस में 7 मरतबा सरकार ने फरमाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिहाद से बड़ी कोई नेकी, और जिहाद में अगर किसी को शहादत मिल जाए तो इससे बड़ी अज़मत और कोई नहीं है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमान इरशाद फरमाया अपने सहाबा को, और ख़ुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करते थे। आपने कई उलमा से सुना होगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे जब भी मौत अता फरमाना शहादत की मौत देना। भाई मरना तो वैसे ही, बिस्तर पे भी मर जाना है, हॉस्पिटल में जाके भी मर जाना है, रोड पे चलता बंदा भी मर जाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता बंदा भी
मर जाता है। खुतबा देता बंदा भी हमने देखा है मर जाता है। मर तो हर हाल में जाना है। वो किसी का एक शेर है ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अंदाज देखा जाता है, जब जा रहा था कत्ल होने के लिए तो अंदाज कैसा था। घसीट के जा रहा था, लोगों की तरफ से उसे धकेला जा रहा था, या खुद चल के जा रहा था। उसने कहा पीछे हट जाओ, हम खुद जाएंगे दार तक। मौत की आंख में आंख डाल के हम क्या करेंगे, अपनी जान जाने आफरी के सपुर्द करेंगे। इस अंदाज से अगर कोई गया है तो फिर ये अंदाज सलामत रहता है। लोग बताते नहीं है, ये अंदाज सलामत रहता है। देखें, बंदा चला गया दुनिया से, बंदा दुनिया से चला गया है। जिस बंदे ने अपने जिस्म पर बम बांध के उस वक़्त इंडिया के टैंक के सामने अपने आप को लिटा दिया था, जान तो वैसे भी चली जानी है ना, लेकिन अपनी जान को परवाह नहीं की। उसने कहा मेरे मुल्क पर आंच ना आए, मेरी जान जाती है तो जाए। और 1965 से लेकर आज तक कितने साल हो गए, हर साल और कोई याद रहे ना रहे वो बंदा याद आता है, और कोई याद रहे। बल्कि जब 1965 के जिनके माँ बाप मरे होंगे वो भी शायद उनको याद अब ना करती हो औलाद। पता नहीं अब औलाद रही भी हो कि नहीं, औलाद की औलाद हो गई हो, दूसरी तीसरी नस्ल आगे शिफ्ट हो गई है। मुमकिन है कि वो भी सगा भूल गया हो, लेकिन ये लगता किसी का कुछ नहीं है, पर भूला भी कोई नहीं है। भाई मैं आपको, चलो ये तो कल की बात है, एक थोड़ी सी पीछे चले चलते हैं आपको। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था। ये उस वक़्त की बात है जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। उस वक़्त का बंदा जो एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपने आप को पेश करता है और फिर तख्ते-ए-दार पर चढ़ा दिया जाता है। उनके साथ के मरे हुए लोग अपने माँ बाप को भूल गए होंगे। मुमकिन है कईयों के कब्रों के निशानात भी ना हों, लेकिन उस मर्द दरवेश की कब्र पर रोज़ाना कुरान पढ़ा जा रहा है। जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अहबाब ज़ी वकार, आप जानते हैं 10 मई 2000 जानते हैं, ये दिन याद है आपको? ये वो दिन है कि जब नमाज फजर पढ़ने के बाद अल्लाह के शेरों ने, इस्लाम के मुजाहिदों ने, मुल्क पाकिस्तान के रखवालों ने, इस वतन के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने वालों ने जब अपने घरों से निकले, अपनी अपनी कछार से निकले और दुश्मन के ऊपर टूट पड़े, रिज़ल्ट ये निकला। मुझे उस मर्द कलंदर की बात याद आई, और ये जो बाबर, गौरी, अब्दाली, फतह ये बना के रखे हैं, एक दफ़ा सिर्फ खोलो सही से, एक दफ़ा सिर्फ इस घोड़े को खोलो सही। शाम से पहले पूरा कुफर तुम्हारे पाँव में ना बैठा हो तो मुझे पकड़ लेना। और फिर दुनिया ने देखा, एक ही बार में वो ज़रब लगाई कि पूरा आलम कुफर शाम 5 बजे से पहले कदमों में बैठ गया। बात समझ आई है? ये है वो बात जिसका हम तज़किरा करते हैं, आपको बताते हैं कि इस्लाम के लिए खड़े हो जाओ, सिर्फ इस्लाम के लिए खड़े हो जाओ। मैं अगली बात इससे करने लगा हूँ।
یہ تو انہوں نے شروعات کی تو انہوں نے کہا ہم جواب دیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم جواب. یہ تو یہ کہہ دیتے نا کہ آج سے ہم اعلان جہاد کرتے ہیں. یقین جانیے یہ گھوڑا کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی تھی، پورا کفر شام سے پہلے ان کے قدموں میں ہونا تھا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ کریم نے مسلمانوں کی، اللہ کریم نے پاکستانیوں کی لاج رکھ لی. وہ ملک جو ہم سے آبادی میں 5 گنا بڑا ہے، رقبے کے لحاظ سے ہم سے 5 گنا بڑا ہے، وہ ملک جو معیشت کے اعتبار سے بھی ہم سے 5 گنا بڑا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پورا عالم کفر جن کی پشت پر کھڑا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے نا یہ باتیں. امریکی وہ جو نائب صدر تھا اور ان کا جو وزیر خارجہ تھا، انہیں کہا گیا جناب ادھر لڑائی ہونے لگی ہے. دونوں کے الفاظ کیا تھے؟ یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، اور ان کو ہم جانتے ہیں، یہ آپس میں کرتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا تسی. انہوں نے پتہ سی، انہوں نے یہی سمجھا سی کہ مسلمان برداشت کر جان گے. لیکن اگر ہم برداشت کر جاتے تو یقین جانیے قوم کا مورال پہلے ہی ڈاؤن تھا، اور اس سے مزید اس نے زمین بوس ہو جانا تھا. ایسا ہی ہے نا جی. ہم نے سر اٹھایا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر بننے والا ملک اس وقت عالم کفر کی آنکھوں میں رڑکنے لگا ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اپنے وطن کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. ہمارے مجاہدین نے اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کا تہیہ اور ارادہ کر لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام ہونے سے پہلے 10 مئی کی نماز فجر سے شروع ہوا اور عصر پہ معاملہ ختم ہو گیا. اللہ نے بیٹھے بٹھائے انہیں فتح گھر میں عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی. اور اسی کے نتیجے میں آج 16 مئی بروز جمعۃ المبارک کو حکومت پاکستان نے پورے ملک میں مارکہ حق پر یوم تشکر کا اعلان کیا. آج میں اور آپ یہاں پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کسی تقریب میں ہم جا سکیں نہ جا سکیں، آپ سب یہی نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ جو تو نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں. بھئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈی جے والے بابو لگا لیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ناچ گانا کریں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھنگڑے ڈالیں. شکر کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. شکر کا کیا طریقہ ہوتا ہے، شکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ملے، توفیق ملے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں. بات سمجھ آئی آپ؟ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اسلام کی، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. تبھی اس کو جہاد کرنے کا فائدہ ہے، وگرنہ ثواب نہیں ملے گا، جیت شاید مل جائے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ جب بھی ہمیں کبھی اس طرح کا کوئی موقع میسر آئے
تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. دوسری نیت کہ میں اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور تیسری بات اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ 3 ارادے اور نیتیں ایسی ہیں جن کے اوپر بندے کو ثواب ملے گا. اور کتنا ملے گا بتا دیں آپ کو؟ سبحان اللہ تو کہنا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اسلام کی سرحد پر 1 رات کے لیے پہرا دیا، کتنے؟ 1 سال کے نمازوں اور روزوں، حج اور زکوٰۃ سے افضل ہے. 1 سال کی عبادت سے افضل ہے وہ رات جو 1 رات اس نے اسلام کی سرحد پر پہرے داری کی. اب ہم سارے سال نماز پڑھتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، صدقات کرتے رہیں، اس میں قربانی بھی آئے گی، اس میں روزے بھی آئیں گے، اس میں تراویح بھی، اس میں قرآن پاک پڑھنا بھی آئے گا، اس میں حج بھی آئے گا، اس میں زکوٰۃ بھی آئے گی، پورے سال میں ساری عبادتیں آئیں گی نا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت گزار کو جو پورا سال ثواب میسر آتا ہے، اسلام کی سرحد پہ پہرا دینے والے کو 1 رات میں اللہ اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور دوسری بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنے والا صرف اسی کو شمار کیا جائے گا جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل رہا ہوں، میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کی عزت اور وقار کے لیے نکل رہا ہوں، میں اس ملک کے وقار کے لیے نکل رہا ہوں جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پہ حاصل کیا گیا. بات سمجھے؟ ثواب صرف اسی کو ملے گا. اگلی بات بھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ بظاہر راہ خدا میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہے، بظاہر، توجہ فرمائیے گا، کیا ظاہراً یہی لگتا ہے کہ یہ جہاد کر رہا ہے، ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ہاں کوئی ظاہراً تو راہ خدا میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ دنیاوی دنیا کی کیا چاہیے اسے، یا تو وہ چاہتا ہے جناب مجھے فلانا علاقہ مل جائے، فلانا ایریا میرے قبضے میں آ جائے، میرے کنٹرول میں آ جائے، یا فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ تیل کے کنویں ہیں وہ میرے قبضے میں آ جائیں، یا فلاں جگہ پہ ایک سونے کا پہاڑ ہے وہ میرے قبضے میں آ جائے. یہ نیت ہے اس کی، بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کا ارادہ اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، دنیا کا، بھئی زمین بھی دنیا میں رہ جانی ہے، تیل بھی دنیا میں رہ جانا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات بھی سب کچھ دنیا میں رہ جانے ہیں. تو یا رسول اللہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کو تو نہیں پتا نا اس کا ارادہ کیا ہے، وہ تو لڑتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے یار یہ بندہ جہاد کر رہا ہے، اور اس کا اندر نیت کیا ہے کہ مجھے فلاں علاقہ مل جائے، فلاں سامان مل جائے، تو یہ اس کی نیت ہے. تو کیا اس کو بھی کوئی اجر ملے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اجر لہ، نہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی لگن سے وہ علاقہ حاصل کر لے، وہ کنویں حاصل، وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات حاصل، ہاں بس یہی ملے گا، فلا اجر لہ.
اللہ کی بارگاہ سے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے. اس کی نیت اگر اس کی ثواب کی ہوتی، نیت اگر اس کی ثواب کی ہوتی تو کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو جانا تھا اور سونے جواہرات کے کنگن اور تاج بھی مل جانے تھے. آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ بھئی کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو جانا تھا. نیت جہاد کی ہوتی، صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی تو ملک بھی مل جانا تھا، بادشاہت بھی، اور وہاں کے خزانے بھی مل جانے تھے اسے، لیکن ثواب بھی ساتھ مل جانا تھا. اور اگر نیت صرف دولت حاصل کرنے کی تھی تو دولت ہی ملی ہے، اسے اجر نہیں ملے گا. فلا اجر لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. حضرات محترم، جہاد کرنے والے جو مجاہد ہوتے ہیں ان کی نیت کیسی خالص ہونی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اسلام کے جو مجاہد ہیں، ہم جب تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جو مجاہد نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسجد دے نال ہر بندہ تعاون کریا کرو، ایسے سارے دی مسجد ہے. ہاں جی، گھر تے اللہ دا ہی ہے تے اللہ تے اسی سارے بندے نہیں ہاں، تو پھر سارے تعاون کیتا کرو. حسب توفیق کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے دے نال غربت نہیں آنی، اے دے نال غربت بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ ایک نئی تھا، کسی علاقے میں رہتا تھا. یہ سناتا ہوں آپ کو، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں میری بات. وہ جناب اس نے شادی کوئی نہیں کی تھی، بچے بھی، اس کا کل اثاثہ ایک بسترا تھا اس کے پاس اور ایک وہ کرسی تھی جس کے اوپر وہ حجامت کرتا تھا لوگوں کی. ایک دن اچانک اس بستی میں سیلاب آ گیا. کیا آ گیا؟ سیلاب آ گیا. وہ سارے لوگ، کوئی اپنے جناب جانوروں کو لے کے جا رہا ہو، کوئی اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہو، کوئی اپنا قیمتی ساز و سامان اٹھا کے جا رہا ہو. انہیں دیکھیا پانی آن لگا، اٹھیا جناب، ایک ٹینکی بنی ہوئی سی پنڈ والیاں واسطے پانی دی. اس ٹینکی دے اتنے انہیں بسترا بچھایا تے تکون نالے میں ٹیک لگ کے بہ گیا. تے سارے پنڈ دا منظر دیکھ رہا. تے پنڈ چو لنگیا ایک بندہ، انہیں پوچھا یار اسی سارے ذلیل و خوار ہوئے پے ہاں، ساڑھے اتنے خدا دی ازمائش آ گئی ہے، توں ایتھے چوڑا ہو کے بیٹھے، تینوں فکر ہی کوئی نہیں. انہیں کیا تینوں سچی گل دساں تے غریب ہون دا مزہ ہی اج آیا. بے غریب ہون دا مزہ ہی اج آیا. جے اج بھی میرے کول ساز و سامان ہوندا تے میں بھی تواڈی طرح ٹو رہا ہونا سی کہ میں اج غریب ہاں، میرے کول کچھ نہیں، جیڑا کچھ ہے سی میں لے کے ٹینکی تے بیٹھا. اے تسی ہاستے پے ہو. اگلی گل جڑی میں کرن لگا او کمال ہے. قیامت والے دن بھی یہی ہونا جے. اے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. کتنے سال؟ بولو بولو بولو. وہ دی کوئی وجہ ہے بھئی امیر نو اپنے کارخانے دا حساب دینا ہے، اپنی دکاناں دا حساب دینا ہے، اپنی فیکٹریاں دا حساب، اپنی گڈیاں دا حساب دینا ہے، اپنی کاراں دا حساب دینا ہے جناب. انہیں اپنے ملازمین دا حساب دینا ہے، اپنے گھر والیاں دا حساب دینا ہے، اپنا دینا ہے، اپنے ماں پیو دا دینا ہے، اپنے معاشرے دا دینا ہے. تے اسی تے نہیں سمجھ آئی؟ اور تانوں نہیں سمجھ آئی یار؟ بس یہی ہونا جے. تے غریب ہون دا مزہ ہی اسے دن آنا ہے. ایسے واسطے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی یا اللہ مینو غریب رکھ بائی چوائس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ کیا تھا؟ بائی چوائس. خود پسند کیا فقر کو. یہ حدیث پاک بھی ہے کہ الفقر و فخری، کہ میری غربت میرا فخر ہے. میری غربت
آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل جہانوں کے خزانوں کی چابیاں ہاتھ میں ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل جہان کے خزانوں کی چابیاں ہاتھ میں ہوں اور بندہ غربت کی زندگی گزارے. اور غربت کتنی؟ حدیث سنا دو. گل ہے وچے رہ گئی جی. پھر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث دے راوی حضرت ابو بکر صدیق بھی نے تے حضرت عمر فاروق بھی نے تے حضرت ابو ذر غفاری بھی نے تے حضرت سلیمان فارسی بھی نے تے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ایوب انصاری بھی نے. ان صحابہ کو حدیث مروی ہے. ایک رات حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھروں باہر نکلے. کتوں؟ رات دا پتہ نہیں کنے وقت دا ٹائم سی، مینوں نہیں پتا. تھوڑی دیر گزری کہ عمر بھی اپنے گھروں نکل آئے. اے دوویں نکل کے نبی پاک دے دروازے اگے آ کے بہ گئے. کچھ دیر گزری تے نبی پاک بھی آ گئے. پوچھا بیلیو خیر؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سونے آپ بھوک نے بڑا تنگ کیتا. بھوک نے بڑا تنگ کیا ہے، بڑا ستایا ہے، سونے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ اسی تے انج آیا تسی کینج آئے ہو؟ فرمایا جے پوچھ دے گالو سچی تے مینوں بھی بھوک نے ستایا، میں بھی تاں باہر آیا. جدوں تینے چارے کٹھے ہو گئے پھر فرماندے نے میں چل پے. اگے گلی دے وچ چلدیاں حضرت ابو ایوب انصاری دے بوئے اگوں جدوں لنگے نا وہ بھی جاگ دے سن پے. انہوں نے دیکھیا بھی گلی چو کوئی بندے ننگ دے نے پے. دروازہ کھولیا تے خوشبو محمد نو پایا. عرض کیتی سونیا اس ٹائم کدھر جان دا ارادہ ہے؟ ابو ایوب کتھے نہیں، بس بھوک نے بڑا ستایا ہے، لب رہے ہیں شاید کچھ کھان نو. عرض کیتی سونیا پھر غریب خانے تے تشریف لیا ہو. حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے میں بکری دا بچہ ذبح کیتا، گھر والی نو اٹھایا کہ اٹھ کے کھانا بنا. نبی پاک آئے نے، کھانا پکن لگ گیا. میں انی دیر نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے بیٹھیا تے میں آپ دے چہرہ انور نو تکیا. بھوک دی وجہ تو نکاحت دے آثار چہرہ انور تو نظر پہ ہوندے سن. بھوک دی وجہ تو نکاحت اور کمزوری دے آثار نبی پاک کے چہرہ انور سے نظر آ رہے تھے. مجھے خطرہ ہوا کہیں بھوک بڑھ گئی اور اسی بھوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے الفاظ ہیں. مجھے یہ ڈر ہوا، میں باغ میں گیا، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لایا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب تک کھانا تیار ہوتا ہے آپ یہ تناول فرمائیں. مختصر گل میں تمہیں دس رہا، مختصر کر رہا، میں حدیث بڑی طویل ہے. سرکار نے وہ کھادا، کھانا تیار ہو گیا. جدوں کھانا سرکار دے سامنے رکھیا گیا نا، سرکار نے ادھی روٹی، ایک روٹی لئی، ادھی اپنے واسطے، ادھی دے اتے دو بوٹیاں رکھ کے مینوں کیا ابو ایوب جا میرے گھر دیا، میری بیٹی فاطمہ نے آج 3 دن تو کچھ نہیں کھادا. بھی کھانے کھا کے نمازاں نہ پڑھنا لیو، ایک زندگی گزاری ساڑھے نبی نے. ہیں جی اے زندگی ہے ساڑھے نبی دی، اے انداز ہے. دونوں جہاں کی چابیاں ہاتھ میں ہیں اور غربت کو سرکار نے فرمایا یہ میرا فخر ہے، یہ میرا کیا ہے؟ فخر ہے. اور اعلان فرمایا لوگو اللہ سے دعا مانگنی ہو تو یوں مانگنا یا اللہ مجھے غریب رکھ، مجھے غریبوں میں رکھ. یہ نہیں کہ مجھے غریب رکھ کے امیروں میں رکھ، نہیں، فرمایا مجھے غریب رکھ اور مجھے غریبوں میں رکھ. مجھے غریبوں میں مارنا اور بروز قیامت مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا. ہن دسو غربت دی چس آئی کہ نہ آئی؟
یہ چس تے اسے دن آنی ہے جدوں نکرے لگ کے اسی بیٹھے ہونا. ہجے تانوں نہیں سمجھ آ رہی, ہجے تے تانوں اے سمجھ آ رہی ہے کہ فلانے کول گڈی ہے ساڈے کول, فلانے دیاں دکاناں اپنیاں 5-6 ہو گیاں ساڈیاں, اسی کرائے تے کھڑے ہوئے ہیں یا اسی پھٹا لایا ہوا ہے. ہجے تانوں اے سمجھ آ رہی ہے. اے ساریاں گلاں اس دن کھل جانیاں جس دن اعمال تولے جانے نے, لگ پتے جانے نے اس دن کہ ہویا کی ہے. ایتھے کوئی عثمان غنی ورگا تو بیٹھا نہیں ہے جڑا 17 واری جنت خرید کے بیٹھیا ہوئے. نہیں سمجھ آئی. ایتھے تے مسجد وچ بھی 10 روپے اسی او دینے ہیں جڑے باہر نہ چل دے ہون. نہیں سمجھ آ رہی. مسجد کوشش کر دے ہاں کہ پہلے تے دینے نہیں ہیں, یہ دینے نے تے او دینے جڑے چلن نا. گلا بھریا پیا انہاں پیسیاں دا جڑے سانو تسی چندہ سمجھ کے دے گئے ہو, لیکن وہ چلے نہ ایتھے چلے نے, پتہ نہیں اگے چلنے نے کہ نہیں. بھئی جڑے ایتھے نہیں چلے اتھے گل سمجھ آ رہی ہے. احباب ذی وقار اپنی آخرت کی فکر کریں. زندگی نے ختم ہو جانا ہے, کوشش کریں کہ زندگی ایسے موڑ پہ ختم ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہ ہوں. یہ جو یوم تشکر ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ خوشی ایسے منائیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو. ہاں آپ خوشی ایسے منائیں کہ نوافل کا اہتمام کریں, آپ خوشی ایسے منائیں کہ قرآن پاک کی محفل کا انعقاد کریں کہ جو شہداء اس میں شہید ہوئے, جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں. آپ خوشی ایسے منائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں. آپ خوشی ایسے منائیں کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ, اللہ اکبر کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں. ایسی خوشی منائیں جو اسلام کے دائرے کے اندر ہو اور جس سے کوئی خوشی منانے کا آپ کو فائدہ بھی. ایسی خوشی ہرگز نہ منائیے جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.